السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر آڈینس، پیارے معززین، سامعین و سامعات اور معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس لائیو سیکشن میں ہمارے ساتھ جڑنے کی اور ہماری اس آواز کو، ہماری آواز پہ لبیک کہنے کی بھرپور کوشش آپ حضرات کریں گے. امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو ہمارے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے. آئے دن سوشل میڈیا پر بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور جو بھی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک سماجی اور سماج کے اندر انسانیت کو ختم اور انسانیت کے نام پہ کلنک ثابت ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر آج کل جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ اور سوشل میڈیا کا جو دورہ چل رہا ہے وہ اچھائی سے زیادہ برائی کی طرف انسان کو وہ برائی کے منظر دکھانے کی سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اور چونکہ پہلے زمانے میں یہ سب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، اس کا علم اور اس کی جو منظر عام پہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہلے زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر لیں وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے اور منظر عام پہ ہی اس کو آنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جو پش پردہ ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں یا صحیح نہ ہوں. بہرحال یہ سب اس وقت شیطانی فتنے ہیں، یہ سب اس وقت شیطانی ولولے ہیں. کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب شیطان کے ہاتھ اور سارے کے سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. بہرحال ہم زیادہ اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ سے چند چیزوں کے اوپر، چند باتوں کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ دھارمک چیزوں کو پروموٹ زیادہ کرتے ہیں اور ان پہ عمل بہت کم کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی کمی یہی ہو سکتی ہے، ناکامی یہی ہو سکتی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ پریکٹیکلی بہت کم ہے. فارمیلٹیکلی ہم بہت زیادہ زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب چونکہ اس دور میں انسان کو شیطان نے اپنے ہاتھ میں بہت بری طرح لے رکھا ہوا ہے اور انسان اس وقت اپنی انسانیت سے بہت دور جا چکا ہے. سب سے زیادہ اس وقت انسان نے اپنے اندر جن خصلتوں کو پیدا کیا ہے وہ درندانہ خصلتیں ہیں. بہرحال آج سے 1400 سال پہلے اس روئے زمین پر ایک شخص کی پیدائش فرمائی جاتی ہے. آپ سب اس شخص، اس پیغمبر، اس
نبی برحق کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ میری مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو بہت سارے ایسے فتنے تھے، بہت سارے ایسی برائیاں تھیں جن کو مٹنا پڑا۔ تو جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، سب سے پہلے بعثت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے خالق، ان کے مالک اور ہم سب اور اس ساری دنیا کے بنانے والے نے، اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے۔ اب وہ کیا جانتے تھے؟ اس دور میں برائی اس عروج پر تھی کہ زندہ درگور بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور پھر اتنا ہی نہیں، بچی پیدا ہونے پہ بہت زیادہ ملامت اور بہت زیادہ دل شکنی ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی، وہ بہت برا سمجھتے تھے۔ تو جب بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، جب ان کی پیدائش ہوئی، جب ان پہ حکم نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو سب سے پہلا حکم یہ نہیں ہوا کہ بچی کو زندہ درگور نہیں کرنا ہے، برائی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، شراب نہیں پینی ہے یا برائیاں نہیں کرنی ہے، نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ٹو بی ایجوکیٹ، کہ تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو اپنے پروردگار کے حکم سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا کہ یہاں سے انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں یا کسی بات کے یا کسی حکم کے ہونے نہ ہونے کا حکم دینا تھا، کسی چیز کا کرنے کا اور کسی چیز سے رکنے کا اور کسی برائی کو روکنے کا حکم دینا تھا، تو سب سے پہلے فرمایا کہ اے محمد، آپ پہلے پڑھیے، آپ پہلے نالج حاصل کیجیے، آپ پہلے غور و خوض کیجیے، آپ پہلے اس برائی کے بارے میں تمام علوم حاصل کیجیے۔ جب آپ کے پاس ساری چیزیں، ساری حکایات، ساری حکمتیں آ جائیں گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، تو پھر جا کے آپ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرنا۔ تو آج کل چونکہ دنیا میں بہت سارے فتنے پنپ رہے ہیں، کہیں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، تو کہیں پہ کمیونٹیز کے درمیان، آپسی جھگڑوں کے درمیان، جانے انجانے میں لاشیں بچ جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناکامی، اور ناکامی اس بات پہ کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں۔ ہم لوگ اس زمانے کے لوگ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے انسان کو بھی اس لیے پڑھا لکھا ان پڑھ کہتا ہوں کہ اگر وہ جان بوجھ کر بھی، علم ہونے کے باوجود بھی، عالم، فاضل، پی ایچ ڈی ہولڈر، ڈاکٹر ہولڈر ہونے کے بعد بھی اگر انسانیت کا درس بھول چکا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں یا تھوڑا سا کوئی لا علم شخص یا لا علم بندہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر، پڑھا لکھا عالم فاضل اسے آگے سے جواب اپنی جاہلانہ انداز میں دیتا ہے۔ تو جب ایک جاہل ان پڑھ گوار کے سامنے یا پڑھے لکھے جاہل ان پڑھ گوار آپس میں لڑائی جھگڑا یا ٹکراؤ کرتے ہیں تو بیچارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ میں آ کے اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بحیثیت مسلم اپنے آپ کو کس حیثیت سے سر تسلیم خم کرنے والا بتاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس حیثیت سے مسلم بتاتے ہیں۔ غیر تو ہمیں دیکھ کے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اونچی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن ہم خود آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور کٹ مرتے ہیں۔ میں بہت ہی کم لا علم اور بہت ہی کم علم والا انسان ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر انسانیت کا ایک مادہ تو ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا مسلمان ہونا چاہیے، کس قدر ایک مسلمان کے اندر انسانیت کا درس اور انسانیت کی خصلتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ اگر انسانیت کے درس ہمیں یاد ہوتے، ہمیں واقعات تو یاد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سارے واقعات یاد ہیں، کس طرح سے انہوں نے غیروں کے ساتھ شفقت کی، کس طرح سے انہوں نے غیروں کی تیمارداری کی، کس طرح سے غیروں کی مدد کی، کس طرح سے اسلام کا بول بالا دنیا میں اور دنیا تک پہنچایا، کس طرح اسلام کی دعوت، دین حق کی دعوت پوری دنیا میں پہنچائی۔ ہمیں یہ سارا کچھ یاد ہے، ہمیں مثالیں بھی یاد ہیں، ہم سب کچھ بولتے بھی ہیں، آئے روز ہم جمعہ کے خطبوں میں، اجتماعات میں، ہر جگہ جا کے سنتے رہتے ہیں، ایسا تھا، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے سمجھتے جان کر کیوں پھر اس قدر درندے ہو جاتے ہیں، کیوں اس قدر آپسی بھائی چارے کے فتنوں میں الجھ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خون کرنے سے بھی نہیں کتراتے ہیں۔ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، لیکن پھر ہم ایک نہیں ہوتے ہیں، ہم آپسی بھائی چارے کے دکھ درد کو ایک ساتھ میں نہیں لیتے ہیں، بلکہ اگر 3 گھر ہوتے ہیں تو تینوں گھروں کا آپسی اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ علم کی کمی ہے۔ اب وہ کون سا علم ہے؟ کیا دنیاوی فزکس سائنس کا علم؟ نہیں، ہمیں سب سے زیادہ علم کی کمی ہے، اپنے دینی علم کی کمی۔ ہم دینی علم جانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم سورہ ماعون پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو امید ہے میری ان باتوں سے کسی کا دل نہیں دکھا ہوگا، اور اگر دکھا بھی ہوگا یا کسی کو میری یہ باتیں بری لگی ہوں گی تو اللہ کے لیے، للہیت کے لیے مجھے معاف کیجیے، اور ہمارے اس فیس بک پیج پیغام الہی کو فالو ضرور کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں
کل انشاءاللہ دوسرے لائیو سیکشن میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.